بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا جب مسلمان بادشاہوں نے بر صغیر پر صدیوں راج کیا، یعنی سن 1526 سے لے کر سن 1719 تک بر صغیر میں مسلمانوں کا راج رہا۔ یہ عرصہ 183 سال سے بھی زیادہ بنتا ہے، اور اس عرصے میں بہت سے بہادر بادشاہوں نے اپنی بہادری کے بلبوتے پر نہ صرف راج کیا بلکہ بہت سی جنگیں بھی لڑی اور بہت کچھ فتح کیا۔ ان کی باقیات اب بھی موجود ہیں، جو اس بات کی عکاسی کرتی ہیں کہ کیا ہی ہیبت اور طاقتور شخصیات تھیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ بہادری کی بنا پر بہت سی شخصیات نے اپنا نام سنہری حروف یا سیاہ حروف میں درج ضرور کروایا ہے، کیونکہ دنیا میں کچھ ایسے ظالم لوگ بھی گزرے ہیں جو برے الفاظ میں یاد رکھے جاتے ہیں، بلکہ ایسے برے اشخاص کی مثالیں بھی دی جاتی ہیں۔ بہرحال وہ سب شخصیات اپنی بہادری کی بنا پر مشہور رہیں۔ کیا آپ نے کبھی کسی ایسے شخص کو کامیاب یا فاتح ہوتے ہوئے دیکھا ہے جو بزدل انسان ہو؟ یقیناً آپ کا جواب نہ میں ہوگا۔ یہ قدرت کا قانون ہے کہ کچھ حاصل کرنے کے لیے ہمت اور حوصلہ ہونا ضروری ہے، اور ہمت اور حوصلہ ہی دراصل بہادری کی شکلیں ہیں، کیونکہ جن میں ہمت ہو اور جن کے حوصلے بلند ہوں وہ کبھی ہار نہیں مانتے اور اپنا طے کردہ ہدف ہر حال میں حاصل کر کے چھوڑتے ہیں۔ انسان کی زندگی 3 حصوں پر مشتمل ہوتی ہے۔ پہلا حصہ بچپن، دوسرا حصہ جوانی اور تیسرا حصہ بڑھاپا۔ زندگی میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو درمیان والے حصے کو ضائع نہ ہونے دیں، ورنہ زندگی کا آخری حصہ محتاجگی پر منحصر ہو جائے گا۔ کیونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں اس دور میں کوئی تنہا شخص پرانے دور کے بادشاہوں کی طرح لڑ جھگڑ کر کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ آج کے دور کی بہادری تعلیم یافتہ ہونے میں ہے یا پھر ہنرمند ہونے میں ہے، اور اس بات کا احساس کرنے میں ہے کہ اپنے معاشی حالات پر کیسے کنٹرول کرنا ہے، کیونکہ اب وہ دور نہیں رہا کہ کوئی کسی کی چیز چھین کر حاصل کرے، کیونکہ ایسے شخص کو معاشرہ بدمعاش کہتا ہے۔ اور جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ اس دور میں وہی بہادر ہے جس میں کچھ مقام حاصل کرنے کی لگن ہے۔ اگر بات کی جائے کامیاب اور ناکام لوگوں کی شرح کی تو اس شرح میں بہت بڑا فرق ہے، یعنی کہ 100 میں سے 4 یا 5% لوگ کامیاب ہو جاتے ہیں اور باقی کے 95% لوگ ناکام ہو جاتے ہیں، اور وہی 4 یا 5% لوگ باقی کے لوگوں پر راج کرتے ہیں۔ دوسرے الفاظ میں 95% لوگ ان چند فیصد لوگوں کے ماتحت ہو جاتے ہیں۔ اس کی وجہ میں بہت سے عوامل شامل ہیں، پر سب سے بڑی وجہ ہمت، حوصلہ اور لگن ہے۔ قدرت بھی ان کا ساتھ نہیں دیتی جن میں حوصلہ نہیں ہوتا، اور نتیجتاً وہ ناکام زندگی گزار دیتے ہیں۔ دور حاضر میں لوگ ان کی قدر اور عزت کرتے ہیں جو کسی مقام کو حاصل کر لیتے ہیں، بلکہ یہ ایک کڑوا سچ ہے کہ بیکار شخص کی اس کے گھر والے تک قدر نہیں کرتے، بلکہ اسی وجہ سے ناکام اور بزدل شخص کمتر تصور کیا جاتا ہے۔ آپ کے خیال میں کون زیادہ بہتر ہے، جو حکم دیتا ہے یا جس کو حکم دیا جاتا ہے؟ اس میں ہر کوئی شامل ہے، یعنی کوئی بڑا عہدیدار بھی اور کوئی کارخانہ دار بھی، یعنی کہ اس میں تعلیم اور ہنر
دونوں عوامل شامل ہیں۔ ایک کارخانہ دار جو کہ بالکل ناخواندہ بھی ہو سکتا ہے اور تھوڑا بہت پڑھا لکھا بھی ہو سکتا ہے، لیکن بات اس کی قابلیت کی ہے کہ کیسے اس نے اپنا کارخانہ قائم کیا اور کیسے اس میں کام کرنے کے لیے ملازم رکھے۔ زیادہ تر لوگ نصیبوں کا رونا روتے رہتے ہیں اور اچھے وقت کے انتظار میں بیٹھے بیٹھے بوڑھے ہو جاتے ہیں، اور چند ایک کو اندازہ ہو بھی جائے لیکن جب تک بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے۔ اس لیے میری ان نوجوانوں سے گزارش ہے جو کہ نوکری کی آس میں دوسرا کوئی متبادل تلاش نہیں کرتے، اور ان ناخواندہ افراد سے بھی گزارش ہے کہ اپنا وقت ضائع نہ کریں، کوئی نہ کوئی ایسا مشغلہ اختیار ضرور کریں جس سے ان کی آمدنی شروع ہو، کیونکہ خالی جیب اچھے بھلے انسان کو بزدل بنا دیتی ہے۔ صرف بیٹھ کر سوچنے سے کام نہیں چلتا، بلکہ عملی اقدامات کرنے پڑتے ہیں، اور اپنے حالات بدلنے کے لیے مشکلات سے جنگ لڑنی پڑتی ہے، اور یہ جنگ صرف بہادر لوگ ہی لڑتے ہیں۔ عہد کریں کہ آپ نے اپنا آپ بدل ڈالنا ہے، اپنے وقت کو ضائع نہیں ہونے دینا، کیونکہ اس میں آپ کی عزت بھی ہے اور آپ ہی کا فائدہ ہے۔ اگر کوئی کمنٹ میں اپنی رائے دینا چاہے گا تو مجھے ضرور خوشی ہوگی، لہٰذا کل کا انتظار چھوڑ دیں۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز اچھی لگتی ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ شکریہ۔